بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی تلاوت میں سورہ ہود آیت نمبر 50 سے لے کر اختتام تک مکی صورت ہے۔ سورہ یوسف مکمل یہ بھی مکی صورت ہے۔ سورہ رعد 1 سے 18 آیات بینات ہیں، یہ بھی مکی صورت ہے۔ تقریباً ساری تلاوت میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی اقوام کے قصے شامل ہیں، جیسے کہ آج کی تلاوت میں ہم قوم عاد یعنی حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے قصے کو شروع کریں گے، اور اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں قوم سمود کا قصہ ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا، پھر قوم مدین کا، حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری صورت ہے، پھر اسی طرح اس کے بعد سورہ رعد ہے جس کی ابتدائی آیات بینات میں چند ایک جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی حقانیت بیان فرمائی ہے۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو تبلیغ کے لیے بھیجا اور ان کو توبہ کرنے کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے انکار کیا، تو حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو عذاب کے بارے میں آگاہ کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے عذاب کے جب انہوں نے آگاہ کیا تو پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، تو اللہ رب العزت نے قوم عاد پر عذاب نازل کر دیا، اور دنیا و آخرت کی ایک لعنت کی صورتیں ان کے اوپر نازل فرمائی۔ پھر قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، انہوں نے بھی حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی قوم کو بتوں کو پوجا کرنے سے منع کیا، اور پھر جو اللہ رب العزت نے ایک اونٹنی نشانی کے طور پہ ان کی طرف بھیجی تھی اس کی حفاظت نہیں کی، بلکہ اس کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اس کو قتل کر دیا، تو اللہ رب العزت نے اپنی جلال میں آ کر کے ان کو 3 دن کی مہلت دی، لیکن جب وہ پھر بھی توبہ نہیں کی انہوں نے، تو اپنے گھر میں اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ صبح کے وقت لوگوں نے دیکھا تو وہ اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا خوشخبری دے کے، حضرت اسحاق کی خوشخبری، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی، تو پھر فرشتے حضرت لوط کے پاس چلے گئے۔ اسی رکوع میں حضرت لوط کی قوم کا ذکر ہے، ان کو عذاب دینے کا ذکر کیا گیا، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پوری بستی کو الٹ دیا جائے، تو ایسا ہی کیا صبح تک، چند دنوں تک، صبح سے مراد یہ کہ تھوڑے ہی دنوں تک ان کے نشانات تک ختم ہو گئے۔ قوم مدین تک کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کی بھیجا، ان کی خاص عادت تھی کہ وہ بھی ایک ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ بھی کیا، ڈائلاگ بھی کیا، ان کو سمجھایا بھی، بالآخر ان پر بھی اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر دیا۔ نشانیاں کیوں اللہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بیان کی؟ سننے کے لیے نہیں ہیں، صرف قصے کہانیوں کے لیے نہیں ہے، صرف قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی امت محمدیہ کو سبق دینے کے لیے، اگر تمہارے اندر بھی یہ غلطیاں کوتاہیاں ہیں تو معافی مانگ کر سیدھے راستے پہ آ جاؤ، اگر نہیں آؤ گے تو اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ اگرچہ اللہ کا عذاب اس طرح تو نہیں آئے گا تمہاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی کی وجہ سے، لیکن قیامت کے دن تمہیں بھی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ جو میزان ہے نا اس کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا اگر تم باز نہ آئے تو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا ذکر ہے، فرعون کا قصہ ہے، اور اللہ نے پھر یہ قصے جو عبرت کے لیے بیان کی اس کا ذکر کیا گیا۔ قیامت کے دن کی سختی کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کتاب نازل کی گئی، اس کا ذکر ہے، اور پھر اسی طرح ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی قرآن پاک جو آپ پر نازل کیا گیا آپ ثابت قدم رہیں، اللہ کی تعلیم کی طرف جھکتے رہیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو مجھے راستہ دیا گیا نا یہ بصیرت کے اوپر ہے اور سیدھا راستہ ہے، اور یہ سیدھا راستے کی طرف مجھے اللہ رب العزت نے ہی رہنمائی فرمائی ہے، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دن کے دونوں اطراف میں مجھے نماز کا حکم دیا گیا ہے اور میں اپنی نماز کی پابندی کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت اگر چاہتا نا تو تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، حالانکہ اللہ رب العزت ایسا نہیں چاہتے، لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رہنمائی تمہاری ضرور فرمائی ہے۔ اگلی صورت میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ ہے، اس کو بڑا خوبصورت قصص میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کو پڑھ کر قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ
انسان کی اپنی واردات انسان کو سامنے رکھنے چاہیے، دنیا میں حاسدین کا حسد سامنے رکھنا چاہیے، دنیا میں اپنوں کی بے وفائی سامنے رکھنی چاہیے، دنیا میں آنے والی مشکلات کو سامنے رکھنا چاہیے، دنیا میں آنے والی مشکلات کے بعد اللہ کریم نے جو آپ کے لیے خفیہ آسانیاں رکھی ہوئی ہیں نا، ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ دیکھیں آگے آنے والی آیات میں آپ دیکھیں گے کیسے اللہ رب العزت نے حضرت یوسف پر ایک طرف تو امتحان بنایا کہ بھائیوں کی طرف سے اندھے کنویں میں لٹکا دیا گیا، اور آنے والے وقتوں میں کیا جا کے مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور کتنی مشکلات اور پروسیس سے گزار کر کے اللہ رب العزت نے کتنے ثابت قدم حضرت یوسف کو رکھا، کبھی جیل میں، کبھی کنویں میں، کبھی مصر کے بازار میں بکتے ہوئے، کبھی زلیخا کے سامنے اپنی اس الزام تراشیوں کا سامنا کرتے ہوئے۔ ساری آزمائشوں کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا مصر کا، اور بادشاہت کے بعد وہی پلٹ کر ساری کیفیات، زلیخا بھی واپس پلٹی، عزیز مصر بھی واپس پلٹے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی واپس پلٹے، اور دسترس کے سامنے آ کے ان کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلا دیے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کریم کی آزمائش، اور آزمائش کے بعد اللہ کریم ثابت قدم رکھے نا، یہ بڑے کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ ثابت قدمی کے اوپر۔ تو وہ ایک اسی طرح کی آیت مبارکہ ہے جو سورہ انشراح میں ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر مشکل کے بعد خوشحالی آتی ضرور ہے، لیکن اس میں اللہ کریم کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے نا، اس پہ ثابت قدم رہنا پڑتا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خواب نظر آیا، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس کا ذکر کیا گیا، مطلب آپ کو نبوت کا جو اعلان کرنا تھا وہ تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے احوال بیان کیے گئے کہ وہ کتنا مکر کرتے تھے، کس طرح یوسف کو جو نا وہ طریقے سے الگ نکالا اور پھر لے گئے، پھر جو ان پر کیفیات گزری ان کا ذکر ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر آزمائش شروع ہو گئیں، کنویں سے نکالے گئے، پھر بکے، مصر کے بازار میں پہنچے، بکے، زلیخا نے خریدا، زلیخا نے پھر مکالمہ کیا، اس نے کمرے میں بند کیا، برائی کرنا چاہی، وہ ساری کیفیات، اور کتنا ثابت قدمی ہے۔ برائی کی اتنی بند کمرے میں ہونے کے باوجود بھی اللہ کریم کا خوف، یہ علامت ہے، یہ میٹافر ہے کہ جب تم اکیلے ہو نا کہ تمہیں گناہ کی طرف بلایا جائے نا، یہ میٹافر ہے۔ جو حضرت یوسف السلام کا قصہ ہے نا، یہ استعارہ کے طور پہ استعمال کیا، ہمیں سے ہر ایک کے ساتھ یہ کیفیت آ سکتی ہے، لیکن ہمیں ثابت قدم رہنا ہے ایک اللہ کی ذات کے اوپر، اس کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں، شہر کی عورتوں کی رائے، پھر حضرت یوسف السلام کی خوبصورتی کا اظہار، حضرت یوسف السلام کی کیفیت کی ذات کی طرف اس کا کھنچا جانا، ان کا ذکر کیا۔ پھر قید خانے کے احوال بیان کیے، پھر قیدیوں کے خواب کی تعبیر بنائی گئی، پھر ایک قیدی باہر نکلا، اس نے آ کے بادشاہ کے سامنے اس شخص کا بیان کیا جو قید خانے میں، اور وہ شخص کون تھا؟ حضرت یوسف تھے، ان کو نکالا گیا۔ پھر بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کی گئی، حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بیان کی تو عزیز مصر نے آپ کو اپنے ساتھ بادشاہت کی پارٹیشن میں شامل کر لیا، اس کا ذکر ہے۔ پھر حضرت یوسف السلام کو اپنے دربار میں آنے والے لوگوں کی کیفیات کے بارے میں آگاہی دی گئی، پھر مختلف لوگ آتے رہے کھانا لے کے، غلہ لینے کے لیے، حضرت یوسف کے بھائی بھی آئے مصر سے، ان کو سامنے پیش کیا، پھر ان کو دیا، پھر بھائیوں کے ساتھ مکالمہ ہوا، پھر اپنے بھائی بنیامین کو لانے کے لیے کہا۔ ان تمام کیفیت سے نکلتے ہوئے آخر میں آ کے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا ایک باپ بھی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے۔ پھر حضرت بنیامین کو حکم ارشاد فرمایا کہ ان کو لایا جائے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جو کرتے کی خوشبو تھی وہ سونگھی، پھر اس سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کی، گویا حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگ کیسے اندازہ لگا کے کہا میرا بیٹا زندہ ہے، اس کا خبر کیا۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جو حضرت یعقوب کو بھی غیب کی خبریں دی جا رہی تھی نا، یہ سارے قصے ہیں، اور یہ ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں، مطلب نبی کی طرف اللہ کریم کی طرف سے غیب کی خبریں وہی ہو کے آتی ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کے نبی ہوتے ہیں جو لوگوں تک وہ نشانیاں، وہ خبریں اور پیشن گوئیاں بتاتے ہیں۔ کتنی ہی نشانیاں اللہ کریم نے زمین و آسمان میں بکھیری ہوئی ہیں ان تمام چیزوں کی، اور یہ اعلان کرتی ہیں کہ اللہ کریم کی ذات طیبہ موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے، اس کے بنیادی طور پہ 2 رکوع 3 رکوع آج کی تلاوت میں شامل کیے جائیں گے۔ اللہ کی ذات کا تعارف ہے، اور یہ تعجب کرتے ہوئے کہ یہ رعد بنیادی طور پہ کڑک کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ وہ کڑک مراد ہے جو اٹھے گی کڑک اور ایک دفعہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، یعنی وہ قیامت آ جائے گی، مطلب ایک دفعہ تو سور پھونکا جائے گا جیسے، اور انسان ختم ہو جائیں گے،
اور اس کے بعد دوسرا پھونکا جائے گا تو پھر اٹھائے جائیں گے۔ تو یہاں پہ وہ پہلی کڑک ہے جس کی وجہ سے بالکل انسان ختم ہو جائیں گے، پھر دوسرے سور کے وقت اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں پر مکہ والوں کو یہ بتایا گیا ہے تم اعلان کر رہے ہو کہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ اٹھانا، یہ ضرور ہو کے رہے گا، تم تعجب میں نہ پڑو، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ لوگ رحمت سے پہلے عذاب کو جلدی میں مانگتے ہیں، اور وہ مکہ والے کہتے تھے نا کہ لے آؤ عذاب، پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو عذاب آئے گا تو لے آؤ۔ تو اللہ کریم نے اس کا جواب دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات طیبہ وہ ہے جو ماں کے پیٹوں میں جو ہے نا، چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے، وہ جانتا ہے، اور فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں اس کو، اور قوم کو انقلاب کے اندر سے آتا ہے۔ یعنی جو ارشاد فرمایا کہ اگر یہ تبدیلی لانا چاہتے ہو نا تو قوم اپنے اندر سے تبدیلی لائے، باہر سے کہیں سے تبدیلی نہیں آتی، خود قوم چاہتی ہے تو تب جو نا وہ انقلاب آتے ہوتے ہیں۔ توحید کی دعوت حق ہے، اور یہ اللہ کریم کی طرف سے دعوت ہے۔ اللہ کریم وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے اور تمام دنیا کا رب ہے۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی فہم عطا فرمائے۔